اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونا چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ، اس موضوع پر سب سے پہلے اہل علم کا اتفاق ہے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو فرضیت کے جو دلائل جو پیش کیے گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُہُمْ اور بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ، یہ تمام جو دلائل ہیں، ان دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ اور دلائل بھی ہیں جو خصوصاً عورتوں کے زیورات کی زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی کچھ اور دلائل پیش خدمت ہیں۔ وہ تمام آیات و احادیث جن میں مطلقاً سونے اور چاندی سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے عموم میں زیورات بھی شامل ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرنے پر جو وعیدیں آئی ہیں، جیسے سورہ توبہ کی آیت والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اور وہ حدیث ما من صاحب ذھب ولا فضۃ لا یؤدی زکاتہ، جو بھی سونا یا چاندی کا مالک ہو اس کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں۔ ان تمام ادلہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ وفی ید ابنتها مسکتان من ذہب، یعنی ان کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، 2 بنگڑیاں تھیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا اتعطین زکاۃ ھذا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس خاتون نے دونوں کنگن پھینک دیے۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، بلکہ صحیح ابو داؤد میں 1380 پر 2 نمبر ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ دوسری ایک اور ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کے کچھ چھلے دیکھے، اور آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، انہیں اس لیے میں تیار رکھی ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے میں آپ کے لیے زینت اختیار کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ بھی نکالتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا اللہ چاہے تو نکالوں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ نار جہنم میں سے تمہارا حصہ ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، چاندی نصاب کو پہنچے اور وہ نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزرنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرنا جہنم کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، یہ روایت صحیح روایت ہے۔ تیسری ایک اور ایک روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، خاص کر عورتوں کے زیورات کے تعلق سے۔ انہوں نے سونے کا زیور پہن رکھا تھا، انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے، یعنی جس پر وعید وارد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادیتی زکاتہ فلیس بکنز، اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح ابو داؤد میں 1380 پر 3 نمبر پر موجود ہے۔ اور ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو فرمایا تھا اتؤدین زکاتہن، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یعنی چاندی کے چھلے جو پہن رکھے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ان سے پوچھا
اتؤدین زکاتہن، کیا تم ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے انکار کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر جہنم کی آگ میں سے تمہارے لیے یہی کافی ہیں۔ یہ روایت بھی صحیح ابو داؤد میں موجود ہے۔ ان تمام دلائل سے بات معلوم ہوئی کہ سونا اور چاندی دونوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ امام ابن حزم نے فرمایا سونا چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا یہی بات برحق ہے۔ تو خصوصاً ان ادلہ کی روشنی میں، ان دلائل کی روشنی میں عورتوں کے زیورات پر بھی باقاعدہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصوص پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عورتوں کے زیورات میں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ کون ادا کرے؟ تو زکوٰۃ کے لیے جیسے شروع میں جو شرطیں بتائی گئی ہیں اس میں 3 اہم شرطیں ہیں۔ ایک تو مال نصاب کو پہنچے، سونا ہے تو 85 گرام، 80 پر 5 گرام، چاندی ہو تو 509 پر 5 گرام، چاہے وہ استعمال میں ہو چاہے رکھے ہوئے ہوں یا کبھی کبھی استعمال کرتے ہوں۔ اور تیسری اہم شرط جو ہے مالکانہ قبضہ، جن زیورات کے جو مالک ہیں، مثال کے طور پر عورت ہی مالکہ ہے ان زیورات کی، تو عورت مسئول ہے، شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ شوہر اگر تعاون کرتا ہے تو اس کا احسان ہے، ورنہ عورتوں کے زیورات میں عورتیں ہی اس کے مسئول ہیں، اور وہی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو تدبیریں اپنانی چاہیے اس کو باقاعدہ اپنائیں گی۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہ ہو، آمدنی نہ ہو، تو ایسی صورت میں آخری صورت یہ ہوگی کہ وہ کوئی زیور بیچ کر ہی صحیح جو مال نصاب کو پہنچ گیا ہے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ جو ہے جو وعیدیں وارد ہیں ان تمام وعیدوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ جہنم سے بچنے کے لیے صاحب حیثیت مسلمان عورت ہر حال میں زکوٰۃ ادا کر کے رہے گی تاکہ وہ اللہ کے پاس جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں خصوصاً ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے لیے پہلے سے کچھ انتظام کرے، یا کچھ پیسے پہلے سے جمع کرے، یا کوئی اپنے شوہر سے تعاون لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ شوہر کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے صدقات اور خیرات کو اللہ قبول فرمائے، اور خصوصاً صاحب نصاب مسلمان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔